اس ملک میں تمام غیر مسلم ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے سب نفرت کرنے والے نہیں ہیں، چند مٹھی بھر لوگ نفرت کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ ہزاروں غیر مسلم شاعروں نے نعت لکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ آپ دیکھیے مسلمان وہ قوم ہے اور اسلام کی وہ تعلیم ہے کہ ہم نے دوسرے مذہب کے محترم شخصیتوں کے خلاف زبان نہیں کھولا اور ہم کھول بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں اپنے مذہب کا شعور ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہر آدمی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، مجھے معلوم ہوا اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوا ہوگا، تبھی آپ جمع ہوئے ہیں، کہ ضلع پرشاسن کی طرف سے نوپور شرما گستاخ رسول اور نوین جندل گستاخ رسول، ان دونوں لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی ہمیں اجازت ملی تھی، اس لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ لیکن اب یہاں جمع جب ہوئے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ضلع پرشاسن نے وہ اجازت کینسل کر دی ہے۔ تو ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے ریلی اور جلوس سے اپنے آپ کو روک لیا، قانون کا احترام کیا، کیونکہ جو بھی ملک کا محب وطن شہری ہوتا ہے وہ ملک کے قانون کا احترام کرتا ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں جو تکلیف ہے، ہمارے دلوں میں جو چوٹ پہنچی ہے، یہ چوٹ ایسی نہیں ہے کہ جس کے درد کو برداشت کیا جا سکے۔ آپ اگر ہمارے ہاتھ پہ ماریں گے ہم برداشت کر لیں گے، آپ ہمارے پیر پہ ماریں گے برداشت کر لیں گے، آپ ہماری جان بھی لے لیں گے، ہم آپ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر گستاخانہ طور پر آپ انگلی اٹھائیں گے تو یہ برداشت کے قابل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے ہندوستان بھر میں روزانہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، لیکن پوری عالم انسانی، پوری اسلامی برادری نے کبھی اس پر ہستکشیپ نہیں کیا، کبھی دخل اندازی نہیں کی۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ اس وقت پورا عالم عرب اور پوری اسلامی برادری اس پر ہستکشیپ کر رہی ہے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آپ کی حرمت اور آپ کی شان وہ ریڈ لائن ہے کہ اس پر قدم رکھنے والے کو بخشا نہیں جا سکتا، برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے، اسی لیے یہ مسئلہ پورے عالم کے مسلمانوں کا ہے۔ تو ہم یہاں پر پروٹیسٹ کے لیے جمع ہوئے تھے، ہم یہاں ریلی کے لیے آئے تھے، ہم یہاں جلوس کے لیے آئے تھے، لیکن ضلع پرشاسن نے اس کو کینسل کر دیا ہے، اس وجہ سے اب ہم جلوس نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اور ہر ایک آدمی کو اپنی جگہ پر جتنا ممکن ہو سکے اتنا ان شیطانوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اتنا ان کے خلاف اپنے رب سے شکایت کرنی ہے، اور رب آپ کی اس وقت سنے گا جب آپ دن میں کم از کم 100 دفعہ درود شریف کا ورد کریں گے۔ اگر آپ خود اپنی نبی سے محبت میں 100 دفعہ درود شریف تک نہیں پڑھ سکتے ہیں تو رب آپ کی محبت کا فرمان کیا لے گا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے رسول نے آپ کو سچ بولنا سکھایا، یہ ان کی سنت ہے۔ آپ کو وعدہ پورا کرنا سکھایا، یہ ان کی سنت ہے۔ آپ کو پاک صاف رہنا اور اپنے آس پاس کو پاک صاف رکھنا سکھایا، یہ ان کی سنت ہے۔ تو جتنی آپ کو سنت کا شعور ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس وقت خاص طور پر ان سنتوں پر عمل کیجئے۔ شاید ہمارے اور آپ کے عمل کی برکت سے یہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت پیدا کروانا چاہتے ہیں، اس ملک کے مسلمانوں کو ہی نہیں غیر مسلموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور 10 گنا محبت بڑھ جائے گی۔ اس ملک میں تمام غیر مسلم ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے سب نفرت کرنے والے نہیں ہیں، چند مٹھی بھر لوگ نفرت کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ ہزاروں غیر مسلم شاعروں نے نعت لکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کتابیں لکھی ہیں ان کی محبت میں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طور پر اپنا ایک الگ فرقہ بنایا ہوا ہے غیر مسلموں میں۔ تو اسی لیے تمام غیر مسلم ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارا دشمن یقیناً ہے، اور وہ صرف وہ شخص ہے، وہ مرد ہو یا عورت، جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس ملک میں رہنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک سب کے ساتھ مل کر کے رہنے کا ملک ہے، سب کے لیے برابر، یہ ملک سب کا ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو آدمی کثرت میں وحدت کے خلاف چلتا ہے،
यानी लोगों को मजहब की बुनियाद पर लड़ाता है या किसी भी मजहब के मोहतरम शख्सियतों को जिनके साथ लोगों का आस्था है, करोड़ों की तादाद में उनके साथ एहतराम का रिश्ता है, अगर उसके खिलाफ वो आदमी अपनी गंदी ज़बान खोलता है तो पहले उसको अपना नस्ल चेक करना चाहिए कि क्या वाकई उसकी नस्ल सही है। पहले अपने नस्ल को सही करें, अपनी नस्ल को सही करेंगे तो अपनी अकल भी सही हो जाएगी आप। और जिस दूसरे मज़हब के आप ऊपर इस तरह की बात उठाते हैं, कभी अपने मज़हब का भी मुताला करके देखें। अगर आपको अपने मज़हब का सही शऊर और सही अकल हो जाएगी, कभी आप किसी मज़हब के ऊपर अमली नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कई दिन हो गए इस मामले में। आप देखिए, मुसलमान वो कौम है और इस्लाम की वो तालीम है कि हमने दूसरे मज़हब के मोहतरम शख्सियतों के ख़िलाफ़ ज़बान नहीं खोला और हम खोल भी नहीं सकते, इसलिए कि हमें अपने मज़हब का शऊर है और हमारे मज़हब ने मना किया है। अगर आपका मज़हब आपको सही तरीके से मालूम होता तो आप भी न खोलते ज़बान। इसीलिए जो भी इस मुल्क का मुहिब्बे वतन शहरी है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम गैर मुस्लिम वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह किसी के खिलाफ बात हो, इस तरह किसी के दिल को सताया जाए, इस तरह से माहौल में आग लगाई जाए। आज जो ये माहौल बनता जा रहा है, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो क्या हम खुशी से कर रहे थे क्या? नहीं, मजबूरन निकले हैं। हमारे लिए अभी हमारी इबादत के बाद अपने घर जाने का टाइम था, हम यहाँ सड़कों पर खड़े हुए हैं सिर्फ इस मजबूरी से कि आपने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और लफ्ज़ आप भी आपके लिए मुनासिब नहीं है। ये तुम्हारे नापाक मुंह इस लायक नहीं है कि तुम उनका नाम भी ले सको। मैं बस आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग यहाँ अमन से शांति से आए। इजाज़त नहीं मिली तो आगे कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन यहाँ जमा हो करके एक पैगाम ले करके जाइए कि अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, दरूद का एहतमाम कीजिए, सुन्नतों का एहतमाम कीजिए। और एक काम और कीजिए, हमारे अक्सर नौजवान बहुत सारी चीज़ें देखते सुनते हैं, आप सच करके जिस भाषा को भी जानते हैं उस भाषा में अपने नबी के बारे में सही बातें पढ़ें इंशाअल्लाह। और जो भी ये नापाक कदम उठाने वाले हैं, अल्लाह उन्हें गारत करे, उन्हें बर्बाद करे और ऐसे लोगों से इस ज़मीन को पाक फरमाए।